آپ نے اس سے پہلے بہت سے جھوٹے معجزات دیکھے ہوں گے، لیکن اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے معجزے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک الگ ہی لیول کا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں جس عورت کو دیکھیں گے، اس عورت کی ویڈیو کے نیچے ہی کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو 6 پاسٹرز کے ساتھ 6 مختلف چرچز میں ہیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف 2 ویڈیوز کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گے، اور یہ نہایت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ آج کل کے پریچرز ہی ایسا کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس تصویر میں ان دونوں عورتوں کو دیکھیں تو یہ ایک ہی عورت ہے اور اسے ایک ہی بیماری ہے، اور اس عورت کو دیکھ کر ایسا معلوم پڑتا ہے جیسے یا تو اسے کوئی انجری آئی ہو یا پھر یہ ڈبل جوائنٹڈ ہو۔ اس ویڈیو میں آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ پاسٹر اس پر پانی پھینکتا ہے اور اس کا بازو سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ میراکل بہت زیادہ مشہور ہوا تھا۔ اگر آپ اس لڑکی کا بازو دیکھیں تو اس کا بازو اس وقت جکڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کے چہرے پر غور کریں تو یہ وہی عورت ہے جو تھوڑی دیر بعد جو میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی اس میں بھی یہی عورت ہوگی، اور اس کا بازو بالکل ایسے ہی چھوٹا ہوا ہوگا جیسے اس ویڈیو میں ہے۔ ابھی اس ویڈیو میں ایک پاسٹر دعا کریں گے اور اس کے بازو پر پانی پھینک کر جا رہا ہے، اور تھوڑی دیر میں اس کا بازو نارمل حالت میں آ جائے گا۔ یہ بالکل ایسی ہی ایکٹنگ کافی دفعہ کر چکی ہے۔ آپ ایک چیز کو نوٹس کیجئے گا، جب اس کا ہاتھ واپس نارمل حالت میں آئے تو یہ اس کو کھڑا نہیں کرتی۔ میرا خیال آپ کو سمجھ آ ہی چکی ہوگی کہ اس کے بازو میں یا تو کوئی انجری ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے موڑ لیتی ہے، اور جب اس کا ہاتھ نارمل حالت میں آتا ہے تو یہ اس کو اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ یا تو اس کے بازو میں کوئی ڈیفارمیٹی ہے۔ جس بازو کی ہڈی کو اس نے موڑا ہوا ہے اسے ہیومرس بون کہتے ہیں۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے اس کی ہیومرس بون ٹوٹ چکی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے ہاتھ کو اوپر نہیں اٹھا سکتی، اور جیسے چاہے اسے موڑ سکتی ہے اور جب چاہے اسے نارمل حالت میں لا سکتی ہے۔ اگر آپ ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں تو وہ شاید اس چیز پر یقین کر رہے ہیں کہ یہ سچا معجزہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کی آوازوں کو سنیں تو وہ دیکھیے کس طرح سے مدد سرائی کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو کا پہلا پارٹ تھا۔ آپ اس عورت کو دیکھ چکے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ ویڈیو کو دیکھیں گے، اور آپ ایک چیز کو آبزرو کیجئے گا کہ یہ وہی عورت ہے۔ آپ کو اس ویڈیو میں جو عورت نظر آ رہی ہے یہی عورت پچھلی ویڈیو میں بھی تھی، اور اس کا بازو وہیں سے ٹوٹا ہوا یا وہیں سے چھوٹا ہے جیسے اس عورت کا پچھلی ویڈیو میں تھا، اور اس عورت کے بالکل اسی بازو میں وہی ہیومرس بون ٹوٹی ہوئی ہے۔ اور اب پاسٹر اس پر دعا کریں گے اور اس عورت کا ہاتھ دوبارہ سے سیدھا ہو جائے گا۔ I retrieve her bone from the household of witches. Give me the bone. Give me the bone. Yes. Give me the bone. Yes.
آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ خدا کی تعریف کرتے ہوئے کس طرح سے جھوم رہے ہیں، اور اگر ہم میں سے بھی وہاں کوئی ہوتا اور ایسا اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھتا تو وہ اسے سچا معجزہ مان لیتا اور خدا کی مدح سرائی کرتا۔ تو آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی عورت ہے جو پچھلی ویڈیو میں تھی، اور اس عورت نے اس ویڈیو میں بھی اپنا ہاتھ آسمان کی طرف نہیں اٹھایا۔ اگر یہ واقعی ہی سچا معجزہ ہوتا تو یہ عورت اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتی یا پھر اپنے ہاتھ کو ہلا کر دکھاتی، لیکن بازو کے نارمل ہونے کی صورت میں اس نے اپنے ہاتھ کو سیدھے کیے رکھا، کیونکہ ریئل لائف میں اس کا بازو ڈیمیج ہے، یا تو کسی ڈیفارمیٹی کی وجہ سے یا پھر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ یہ دونوں ویڈیوز نائجیریا کی ہیں، یعنی یہ وہی ایک عورت ہے جسے بار بار دوسرے پاسٹرز استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معجزہ دکھا کر اپنی طرف بلا سکیں۔ خدا کا کلام ہمیں پہلے ہی اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، متی کی انجیل اس کے 7ویں باب اور اس کی 15ویں آیت میں، جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ آج کل لوگ صرف معجزات کو دیکھ کر ہی پاسٹرز پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ صحیح پاسٹر ہے اور یہی صحیح پرچارک ہے، اور آج کل چرچز میں خدا کے کلام سے زیادہ معجزات یا پھر پیشن گوئیوں کا پرچار ہو رہا ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، 2 پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت، اور وہ لالچ سے باتیں بنا کر تم کو اپنے نفع کا سبب ٹھہرائیں گے، اور جو قدیم سے ان کی سزا کا حکم ہو چکا ہے اس کے آنے میں کچھ دیر نہیں اور ان کی ہلاکت سوتی نہیں۔ لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو خادم معجزے کر سکتا ہے وہ سچا خادم ہے، جبکہ بائبل ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ تم ان کو ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ لوگ ان کے پھل کی جگہ ان کے معجزات کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچا خادم ہے۔ 2 تسلنیکیوں اس کے 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ، یعنی شیطان بھی جھوٹی قدرت سے معجزات اور نشانوں کو دکھا سکتا ہے۔ بائبل ہمیں یہ آگاہ کرتی ہے کہ آخری زمانہ میں بہت سے جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے جو ہو سکے تو ایسے معجزات کریں گے کہ برگزیدوں کو بھی بہکا دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی وہ جھوٹا نبی جو آخر زمانہ میں آئے گا وہ بھی ایسے معجزات دکھائے گا کہ بہت سے لوگوں کو اپنی طرف گمراہ کرے گا۔ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ اس کا 19واں باب اور اس کی 20ویں آیت، اور وہ حیوان اور اس کے ساتھ وہ جھوٹا نبی پکڑا گیا جس نے اس کے سامنے ایسے نشان دکھائے تھے جن سے اس نے حیوان کی چھاپ لینے والوں اور اس کے بت کی پرستش کرنے والوں کو گمراہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ مکاشفہ اس کے 13ویں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا تھا یہاں تک کہ آدمیوں کے سامنے آسمان سے زمین پر آگ نازل کر دیتا تھا، اور زمین کے رہنے والوں کو ان نشانوں کے سبب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کو اختیار دیا گیا تھا اس طرح گمراہ کر دیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس حیوان کی تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہو گیا اس کا بت بناؤ۔ اگر آپ استثنا اس کے 13ویں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 4تھی آیت تک پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ آ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اسی کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ بہت سے چرچز میں ایسا رواج آ چکا ہے کہ جب کوئی معجزہ کرتا ہے تو وہ اس خادم کو سچا جان لیتے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے اسے اندھا دھند فالو کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے کہ بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جیسے کہ بہت سے ایسے خادم ہیں جو خود کو سجدہ کرواتے ہیں، جو کہ بائبل کے خلاف ہیرسی ہے،
اور ایسے بہت سی مثالیں ہیں جو آج کل کے خادم دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور وہ صرف ان معجزوں کی خاطر جو کہ وہ خادم دکھاتا ہے اسے فالو کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ بائبل ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ جھوٹے نبی بھی معجزات کر سکتے ہیں جو انہیں خدا سے دور لے جائیں گے۔ اگر ہم واقعی خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں کو جانتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اس آدمی کو جانچیں، یعنی ہم ان کے پھلوں سے اسے پہچانیں گے، جیسا کہ بائبل ہمیں حکم دیتی ہے۔ جیسا کہ خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں سے یہ کہا تھا اور انہیں آگاہ کیا تھا کہ تم گمراہ نہ ہو جانا۔ متی کی انجیل اس کے 24ویں باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ اس لیے صرف معجزات کی وجہ سے ہی کسی خادم کو قبول نہ کیجیے، بلکہ پہلے اس کے پھلوں کو جانچیے کہ یہ آیا خدا کی طرف سے ہے بھی یا پھر کوئی جھوٹا نبی ہے جو صرف پیسوں کے لالچ میں کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کو ہر روز پڑھیں، ہر روز خدا سے دعا کیا کریں اور روح القدس سے مدد مانگیں تاکہ وہ آپ کی مدد کرے کہ آپ سچائی کو جانیں، اور یہ تلاش کریں کہ یہ خادم سچا ہے یا پھر بھیڑ کے روپ میں بھیڑیا ہے جو آپ کو پھاڑ کھانے آیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے۔